الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. اور آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے اور ان کی ایذا رسانی کی پرواہ نہ کیجیے، اللہ پر توکل کیجیے اور کام بنانے کو اللہ ہی کافی ہے. آیت نمبر 45 تا 49 سورہ الاحزاب. سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ کافر، عیسائی، یہودی، ہندو، دنیا کے جتنے بھی غیر مسلم ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ہرزہ سرائی کرتا ہے تو اس سے آپ علیہ السلام کی عظمت میں، شان میں، مقام میں کوئی فرق نہیں پڑتا.
اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ صرف دنیا تک محدود نہیں تھا، وہ آخرت میں، قیامت میں، میدان محشر میں اور جنت میں داخل ہونے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ ساری دنیا پر غالب رہے گا۔ اس لیے یہ تہذیبوں کی جنگ ہے اور اس اذیت سے ہمیں گزرنا پڑے گا، اور اپنی حد تک جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ جو فرض ہمارا ہے وہ ہم ادا کریں گے، جو فرض حکومت وقت کا ہے وہ ادا کریں، جو اسلامی ممالک کے فرائض میں شامل ہے وہ پورا کریں۔ ہر شخص کسی نہ کسی حد تک اپنے ایمان کا، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے۔ اس کے لیے جو لوگ یہ طریقہ سمجھتے ہیں ہم ریلیاں نکال کر اپنے جذبات کا، ایمان کا اظہار کر لیں، تو شاید ان کے لیے یہ بات فائدہ مند ہو جائے، شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو اس کا بھی اجر ملے۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبہ اپنے دلوں کے اندر اس طرح بٹھائیے کہ دنیا کی ہر چیز اپنی جگہ سے ہل جائے، محبت رسول میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور پھر اس کو اپنے عمل کے اندر ایسے لے کر آئیے کہ دنیا دیکھ کر یہ بات کہے کہ واقعتاً یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر جو آج کمی ہے محبت رسول کی کمی نہیں ہے، محبت رسول میں مسلمان بہت آگے ہیں، ادنا سے ادنا مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں پیچھے نہیں ہے، لیکن اطاعت میں ہم بہت پیچھے ہیں، فرما برداری اور تابعداری میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں ہوں گی، محبت بھی ہو اور اطاعت بھی ہو، تو اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فقط محبت کے دعوے دار تو دنیا میں بہت ہیں، فقط محبت کی بات کرنے والے تو دنیا میں آپ کو بہت ملیں گے۔ اگر صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی کی بات ہوتی تو صحابہ کرام سے بڑھ کر محبت کرنے والا کون تھا؟ لیکن قربانیاں صحابہ کرام نے کیسے دی ہیں اور کس طریقے سے اطاعت اور فرما برداری کی ایسی خوبصورت مثالیں قائم کی ہیں کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے، کہ جو میرے آقا نے ان کے صحابہ نے مثالیں قائم کر دی، آپ کی موجودگی میں بھی اور آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی دنیا ادھر کی ادھر ہو گئی، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں رکھے، اس میں وہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ اطاعت کو اختیار کریں، آپ کی تعلیمات کو سامنے رکھیں، آپ کی سنتوں کو ان پر عمل کریں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا جو عملی نمونہ ہے اس کو ہم پیش کریں۔ اور عملی نمونہ وہی سب سے بہتر ہوگا کہ جس کی مثال قرون اولیٰ میں موجود ہوگی۔ آپ اور میں جتنا مرضی ہے خوبصورت عمل کر لیں، اور اگر قرون اولیٰ کے لوگوں نے وہ نہیں کیا تو امام مالک رحمہ اللہ یہ بات فرماتے ہیں کہ جو بات صحابہ کرام نے نہیں کی وہ جتنی مرضی ہے کوئی خوبصورت سمجھ کر لے، وہ اس لیے خوبصورت نہیں ہو سکتی کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر دین پر عمل کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور صحابہ کرام سے بڑھ کر محبت رسول کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، صحابہ کرام سے بڑھ کر اطاعت رسول کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، وہ سب اس میں سب سے آگے وہی لوگ تھے۔ اس لیے آپ میں اور ہم میں یہی معاملہ ہمیشہ رہنا چاہیے کہ وہ بات جو صحابہ کرام نے اطاعت میں، محبت میں، تابعداری میں، فرما برداری میں جو صحابہ کرام نے مثالیں پیش کر دی اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور پھر میں آج جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق یہاں ختم نہیں ہوگا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق دنیا تک محدود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق قیامت میں بھی ہمارے ساتھ قائم رہے گا، میدان محشر میں بھی قائم رہے گا۔ اس لیے جو اخروی فضائل ہیں میرے نبی کے، آخرت کے جو فضائل ہیں
ان پہ سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو قیامت قائم ہونے سے بعد سب سے پہلے روئی زمین کے انسانوں میں جس کو سب سے پہلے اٹھایا جائے گا اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے دیگر انبیاء بھی مبعوث کیے اور دیگر انبیاء کو بھی اللہ نے فضیلت دی، لیکن یہ فضیلت میرے آقا کو مل گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے قبر سے اٹھایا جائے گا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے پہلے پیش ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انا اول من تشق الارض عنہ یوم القیامہ، فرمایا کہ میں سب سے پہلے وہ ہوں کہ جس کو زمین سے پھاڑ کر قیامت کے دن نکالا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی منقبت اور آپ کی فضیلت اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کو سب سے پہلے زمین سے نکالا جائے گا۔ اور اسی حدیث کا دوسرے لفظ ہے، فرمایا کہ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوش آئے گا۔ دیکھیں وہ منظر ایسا ہے قیامت کا کہ ہر شخص مدہوشی کے عالم میں ہوگا اور ہر شخص عجیب کیفیت میں ہوگا۔ سب سے پہلے جس ہستی کو ہوش آئے گا اور جو ہستی اللہ کے سامنے پیش ہوگی اور جو سب سے خوبصورت انداز میں پیش ہوگی ان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسی حدیث کے اگلے الفاظ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر کے اندر جو لوگ پیش ہوں گے وہ برہنہ حالت میں ہوں گے۔ جس طریقے سے ماں سے پیدا ہوتے ہوئے بچہ برہنہ حالت میں ہوتا ہے، اسی حالت میں لوگ پیش ہوں گے۔ میدان محشر کے اندر میدان محشر میں کسی کے پاس کوئی لباس نہیں ہوگا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے جو لباس پہنایا جائے گا وہ اللہ تعالی خاص لباس، خوبصورت لباس۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، یبعث الناس یوم القیامہ فاکون انا وامتی علی تلہ فیکسونی ربی حلۃ خضراء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن اٹھائے گا اور قیامت کے دن اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے سبز رنگ کا حلہ پہنائیں گے جس حلے سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی خوبصورت چیز کسی نے نہیں دیکھی۔ یہ خوبصورت حلہ آپ کو پہنایا جائے گا اور یہ اس حلے کی خوبصورتی کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اس بات کو کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ فَذَلِكَ الْمُقَامُ الْمَحْمُودِ، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے نا مقام محمود کا، یہ مقام محمود ہے جو اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ کہ مقام محمود وہ حلہ ہے، وہ خوبصورت جبہ ہے، وہ خوبصورت لباس ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے پہنایا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی کو یہ اعزاز نہیں ہوگا کہ اس کو لباس پہنا دیا جائے، تو میرے آقا کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا اور یہ لباس خوبصورت ترین لباس ہوگا اور یہ مقام محمود کا لباس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کر دیا جو کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ آتی محمدًا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کر۔ تو یہ مقام محمود کیا ہے کہ وہ حلہ پہنایا جائے گا اور ساری کائنات کے لوگوں کے سامنے پہنایا جائے گا اور اس حلے کی بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور منقبت تمام دنیا کے لوگوں پر اور انبیاء پر غالب آ جائے گا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوری انسانیت کے سامنے سب سے پہلے مجھے لباس پہنایا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ساری انسانیت کا سردار میں ہی ہوں گا اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آج تو دنیا کے اندر مختلف سردار ہیں نا، مختلف لیڈر ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف بادشاہ ہیں، مختلف انبیاء کے پیروکار ہیں۔ آخرت کے اندر فرمایا صرف میں ہوں گا جو ساری کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات کے آخری انسان تک جتنے انسان بھی پیدا ہوئے ان سب کی سرداری اللہ میرے حصے میں ڈال دے گا۔
انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، فرمایا قیامت کے دن ساری انسانیت کا سردار میں ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، اس بات پر فخر نہیں ہے کہ عاجزی اور انکساری کی انتہا دیکھ لیجئے کہ کتنی قابل فخر بات ہے۔ آج کوئی دنیا کے اندر چھوٹے سے عہدے پر چلا جائے تو فخر کی انتہا نہیں رہتی۔ میرے آقا کی عاجزی دیکھیے اور انکساری دیکھیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے ساتھ تعلق دیکھیے، خشیت دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں ساری کائنات کے لوگوں کا سردار ہوں گا، لیکن مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ جو سرداری دینے والا ہے یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کی دین ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ اس نے اگر مجھے اس کے لیے منتخب کر لیا ہے تو یہ اس کی ہی چاہت ہے، ورنہ میری کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی کی انتہا آپ دیکھ لیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں تمام بنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا سردار ہوں گا۔ اور دیکھیں دنیا کے اندر بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے پیر اور گدی نشین اور مولوی اپنے ساتھ پورے پورے لشکر رکھتے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ سارے کے سارے لشکر ختم ہو جائیں گے، یہ سارے کے سارے لوگ غائب ہو جائیں گے، ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا کدھر ہے کدھر نہیں ہے۔ میدان محشر میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ میدان محشر کا اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ وہاں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ وہاں پر اگر کسی ہستی کی بات چلے گی اور کسی کی عظمت کا ڈنکا بجے گا اور کسی کے مقام اور مرتبے کو مانا جائے گا، وہ آپ کے اور میرے امام اور پیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندوں ساری تابعداریاں ناکام ہو جائیں گی، ایک آقا کی تابعداری کام آئے گی۔ ساری اطاعتیں ختم ہو جائیں گی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قائم آئے گی۔ ساری کی ساری رشتے ختم ہو جائیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ قائم رہے گا۔ ساری کی سارے وہاں پر ہر شخص دوسرے کو چھوڑ جائے گا، ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر کام آئیں گے، شفاعت کے ذریعے کام آئیں گے۔ تو فرمایا کہ میں ساری انسانیت کا سردار ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور خصوصیت بیان کی میدان محشر کی، فرمایا کہ اللہ کی حمد کا جھنڈا، اللہ کی تعریف کا جھنڈا وہ ایک ہی ہوگا، ایک جھنڈا ہوگا، اور 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر دنیا میں آئے ہیں۔ ہر پیغمبر نے اللہ کی تعریف بیان کی، ہر پیغمبر نے اللہ کی تعریف بیان کی، ہر انسان اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، لیکن جتنی تعریف میرے آقا نے بیان کی ہے کائنات کا کوئی انسان اتنی بیان نہیں کر سکا۔ اس لیے یہ خاص اعزاز ہے، یہ خاص اعزاز ہے، حمد کا ایک جھنڈا ہے۔ اور پھر کس کو دیا جا رہا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ وَلِوَاءَ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، فرمایا کہ اللہ کی حمد کا جھنڈا اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں دیں گے، اور تمام انبیاء اور تمام دنیا کے اندر اللہ کے برگزیدہ اور چنیدہ بندے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ میرے علاوہ نہ تو کوئی جھنڈا ہوگا، نہ میرے علاوہ کوئی کسی کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہو سکتا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے اللہ کے بندوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَا إِلَّا تَحْتَ لِوَائِهِ، فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں وہ سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام کا آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کا مقام کیا ہے کہ سارے انبیاء بھی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہیں۔ آج دنیا کے اندر لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر کوئی اور جھنڈے اختیار کر رہے ہیں، کوئی اور راستے اختیار کر رہے ہیں، کوئی اور اطاعت کے لیے لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں، اطاعت کے لیے کوئی اور کتابیں تلاش کر رہے ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، اور یہ بڑا معروف واقعہ ہے اور ان کی سیرت میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا گیا کہ میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، اس کتاب کے مطالعے کے دوران مجھے نیند آ گئی، اور نیند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آئے تو مجھے فرما رہے ہیں کہ سفیان تو یہ کون سی کتاب پڑھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں کتاب ہے۔ فرمایا تو میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا؟ تو میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا؟ تو سفیان ثوری بڑے محدث گزرے ہیں، اور انہیں اولیاء کے محدثین میں سے ہیں۔ تو پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان جائیں، آپ کی کون سی کتاب ہے؟ فرمایا کہ اے سفیان اگر تو میری کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو میری کتاب صحیح بخاری ہے۔
صحیح بخاری یہ میری کتاب ہے جو حدیث کی کتاب ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک عمل اس قدر خوبصورتی کے ساتھ اور اس قدر ترتیب کے ساتھ اور اس قدر بہترین سند کے ساتھ وہاں پر امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ اس سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب کے بعد جس کا سب سے بہترین مرتبہ ہے وہ صحیح البخاری ہے. اس لیے آج اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی کتاب موجود ہے ہمارے پاس. آپ کی وہ عظیم کتاب موجود ہے کہ جس کے بارے میں پوری امت نے اتفاق کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب یہی ہے. تو اس کتاب کو ہمیں پڑھنا چاہیے, اس کتاب پر عمل کرنا چاہیے, اس کے حدیث کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے کہ جس پر پوری امت نے اتفاق کر لیا ہے کہ یہ صحیح ہے. تو کیا اس کی حدیثوں پر عمل نہیں کرنا؟ کیا اس کی حدیثوں پر ہم نے نہیں چلنا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جھنڈا اور وہ جھنڈا میرا ہوگا اور میرے ہاتھ میں ہوگا, اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا, اور حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ولا فخرا, فرمایا کہ یہ بھی میرے اللہ کی اطاعت ہے, اللہ کی عطا ہے, اس پر مجھے کوئی فخر نہیں. عاجزی اور انکساری کی انتہا دیکھ لیجیے. پھر ایک اور بات آپ نے فرمائی کہ میدان محشر میں تمام نسب ختم کر دیے جائیں گے کہ دنیا کے اندر فلاں فلاں کا تعلق دار ہے, فلاں سے فلاں کا رشتہ ہے, فلاں کا فلاں سے ہے. میدان محشر کے اندر تمام رشتے ختم ہو جائیں گے. لیکن فرمایا کل سبب ونسب منقطع یوم القیامہ الا سببی ونسبی, ہر سلسلہ ختم ہو جائے گا, ایک سلسلہ صرف قائم رہے گا, اور وہ کون سا سلسلہ ہے؟ وہ محمدی سلسلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی قائم رہے گا, آپ کا سلسلہ ہی قائم رہے گا, باقی تمام سلسلے ختم ہو جائیں گے, کوئی سلسلہ قائم نہیں رہے گا. تو جو سلسلہ میدان محشر کے اندر بھی قائم رہے گا ہمیں اسی سلسلے کے ساتھ منسلک رہنا چاہیے. اگر وہ سلسلہ چھوٹا ہو تو پھر بات بنتی ہے, اگر وہ سب سے بڑا ہے اور سب سے عظیم ہے اور بغیر اختلاف کے سب سے بڑا ہے اور بغیر کسی غلو کے سب سے بڑا ہے, تو یقین جانیے اتنے بڑے کو جب ہم تھام لیتے ہیں تو کسی اور چھوٹے کی پھر کیا ضرورت ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب یہ کسی صورت میں منقطع نہیں ہوگا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میدان محشر کے اندر سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے, سب سے زیادہ تابعدار میرے ہوں گے, میری امت کے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی. آپ نے فرمایا انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ, فرمایا کہ میں انبیاء میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جس کے سب سے زیادہ پیروکار قیامت کے دن اٹھیں گے, سب سے زیادہ پیروکار, سب سے زیادہ ماننے والے. آپ علیہ السلام کہتے ہیں دنیا کے اندر عیسائی کتنے ہیں؟ آج کہا جاتا ہے کہ عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اور اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے. لیکن میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ قیامت کے دن میرے ماننے والے روئے زمین میں سب سے زیادہ ہوں گے. اور پھر ایک اور حدیث میں, یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, فرمایا کہ سب سے پہلے میری امت کے لوگ جنت میں جائیں گے, میری امت کے لوگ جنت میں جائیں. نحن الاخرون الاولون یوم القیامہ ونحن اول من يدخل الجنہ اہل الجنہ 20 و100 صف 80 منها من هذه الامہ و40 منها سائر الامم. سبحان اللہ, بڑی عجیب روایت ہے. فرمایا کہ میری امت کے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ 120 صفیں ہوں گی. جنت میں جانے والوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 صفیں. اور وہ کتنی لمبی ہوں گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان کی کتنی لمبائی ہوگی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن فرمایا 120 صفیں ہوں گی میدان محشر کے اندر جنت میں داخل ہونے والوں کی پوری دنیا سے. اور ان میں سے فرمایا سنو, ان 120 میں سے 80 صفیں میری امت کے لوگوں کی ہوں گی اور باقی 40 صفیں دیگر امت کے لوگوں کی ہوں گی. سبحان اللہ, 80 صفیں میری امت کے لوگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ میرے ماننے والے اور سب سے زیادہ میرے ماننے والے جنت کے اندر داخل ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں اور آپ کو بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی, فرمایا پل صراط میں سب سے پہلے
اور سب سے آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے گزار دیں گے، مجھے اللہ پار کر دیں گے۔ یہ پل صراط آزمائش کی سب سے اہم ترین جگہ ہے اور سب سے ہولناک ترین جگہ ہے، جس کے نیچے جہنم ہے اور اس کے اوپر کھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، اور اس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ ہر انسان، کوئی ایسا نہیں ہوگا مائی کا لال کہ جس کو اس کے اوپر سے گزارا نہ جائے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اوپر سے گزریں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے فَأَكُونَ أَوَّلُ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، فرمایا کہ سب سے پہلے اس پل کے اوپر سے گزرنے والا میں ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ گزار دے گا۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد گزرنے والوں میں میری امت کے لوگ شامل ہوں گے، میری امت کے لوگ گزریں گے اور اپنے اپنے گناہوں کی موافقت سے گزریں گے، اپنی اپنی نیکیوں کے حوالے سے ہی گزریں گے۔ جس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی وہ بجلی کی کڑک کے ساتھ گزر جائے گا، بجلی کی چمک کے ساتھ گزر جائے گا، گھوڑے کی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، کوئی پیدل چلتے ہوئے گزر جائیں گے اور کوئی لڑکتے ہوئے، گرتے ہوئے اپنے قدموں کے بل آخر کار پار ہو جائیں گے، اور کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے کہ جو اس میں نیچے گر جائیں گے، ان کو کھنڈیاں پکڑ لیں گی اور وہاں سے گزر نہیں پائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے اور سب سے تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس پل صراط کے اوپر سے مجھے گزار دیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اہم بات، فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ صرف میری سفارش قبول فرمائے، سب سے پہلے میری سفارش شروع ہوگی اور میں شفاعت کروں گا۔ انا اول شافع و اول مشفع ولا فخر، سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ شفاعتی یوم القیامہ لأہل الکبائر من امتی، فرمایا کہ میری امت کے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مجھ پر لازم کر دیا ہے کہ میں ان کی سفارش کروں۔ جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں، عقیدہ جن کا خراب ہے ان کی سفارش نہیں ہوگی، جس کا عقیدہ خراب ہے اس کی سفارش نہیں ہے۔ عقیدہ خراب ہونا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، لیکن گناہوں سے کون پاک ہو سکتا ہے؟ کوئی دنیا کے اندر ایسا انسان ہے جو کہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا؟ تو فرمایا کہ جو میری امت کے لوگ ہیں اور کبائر کے مرتکب ہیں اور اس پر وہ فوت ہو گئے ہیں تو قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ حدیث میں اس کے عجیب الفاظ موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا، اور پھر ہر 10,000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ ہر 10,000 کے ساتھ 70,000، تو ان کا حساب کیجئے تو یہ 49 کروڑ بنتے ہیں۔ 49 کروڑ افراد بغیر حساب کتاب کے اس امت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ کر جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر جہنم کے اندر اللہ ہاتھ ڈالے گا اور اللہ 3 لپیں اٹھا کر پھر اس سے باہر کرے گا، جہنم سے باہر کرے گا 3 لپیں اٹھا کر، اور میرے رب کی لپیں کتنی بڑی ہیں وہ یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ہم سب کو شامل فرمائے کہ جن کو اللہ نے بغیر حساب کتاب کے داخل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ کا ساتھ نصیب فرمائے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری نصیب فرمائے، مرتے دم تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔